اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم لوگ اپنی 8ویں حدیث سٹارٹ کریں گے۔ اس سے پہلے ہم لوگ 7 حدیث پڑھ چکے ہیں۔ میں شروع کرتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار۔ الراشی رشوت لینے والا، والمرتشی اور رشوت دینے والا، ٹھیک ہے جی، کہ جو گناہ کرے گا اور جو گناہ میں شریک ہوگا، یا لے رہا ہے یا دے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ کلاہما فی النار، کلاہما فی النار، کلاہما دونوں ہی فی النار جہنمی ہیں۔ اب یہاں پہ میں اس کے میننگ لکھ دیتی ہوں آپ کو راشی کا۔ ٹھیک ہے جی، اور راشی مطلب کہ آگ، آگ کہہ رہی رشوت، ٹھیک ہے جی۔ اور راشی والمرتشی کلاہما دونوں ہی ٹھیک ہے جی، فی میں النار جہنم میں ہیں۔ تو بالکل جو ہے وہ ایزی سے ورڈز ہے، ایزی سی حدیث ہے کہ جو رشوت لے گا اور جو رشوت دے گا اور اس معاملے میں جو بھی شریک ہوگا، ٹھیک ہے، کسی بھی پہلو سے ہو، چاہے وہ لے رہا ہے چاہے وہ دے رہا ہے، ٹھیک ہے جی، چاہے وہ اس کا ذریعہ بن رہا ہے، وہ اس گناہ میں جو وہ شریک ہے وہ جہنمی ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جو ہے واضح طور پر ایک چیز کو گناہ قرار دے دیا، اور کہ جتنا گناہ جو ہے وہ رشوت دینے والے کا، جتنا گناہ جو ہے وہ رشوت دینے والے کا ہے، اتنا ہی گناہ جو ہے وہ رشوت لینے والا کا ہے۔ یہ معاشرے میں برائی کی سب سے بڑی جڑ یہ ہے کہ آپ گناہ کرتے ہیں اور پھر دوسرے کو بھی اس چیز پہ مجبور کرتے ہیں، یا وہ خود سے جو اس چیز میں شریک ہوتا ہے۔ ایک معاشرے میں ناانصافی پھیلانے کا سب سے بہترین ذریعہ یہی ہوتا ہے کہ آپ کسی کا حق مار کر جو ہے وہ دوسرے کو جو ہے اس کی جگہ، ایک نااہل شخص کو جو ہے اس کی جگہ دے دیں، اور اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ معاشرے میں جن کا جائز حق ہوتا ہے جو کسی بھی معاملے میں، وہ بھی اس سے محروم ہو جاتے ہیں، اور جو ناجائز حق جن کا حق نہیں ہے، وہ لوگ ناجائز اس چیز پر قبضہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اب وہ چاہے اب جو ہے رشوت پیسے کی صورت میں ہو، دولت کی صورت میں ہو، چاہے وہ ایمان کی صورت میں ہو، چاہے وہ تحائف کی صورت میں ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو ہے ایک شخص جو ہے، ایک مرتبہ جو ہے ایک صحابی ایک مرتبہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو کسی علاقے میں زکوٰۃ کی وصولی کے لیے عامل بنا کر بھیجا، اور جب وہ واپس آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو اس نے 2 ڈھیر رکھ دیے، ایک ڈھیر زیادہ تھا اور ایک ڈھیر جو ہے وہ کم تھا۔ اس نے جو ایک ڈھیر رکھا زیادہ والا، وہ کہتا ہے کہ یہ زکوٰۃ کی وصولی ہے، اور جو کم ڈھیر والے جو ہے وہ کم والا ڈھیر تھا، وہ کہتا ہے کہ یہ لوگوں کے میرے لیے تحائف ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فعل کو جو ہے ناپسند فرمایا، اور کہا کہ لوگوں سے ارشاد فرمایا اور کہا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا کہ جب انہیں زکوٰۃ کی وصولی کے لیے عامل بنا کر بیچتا ہوں تو وہ زکوٰۃ کے مال کے ساتھ تحائف جو ہے وصول کر لیتے ہیں۔ عجیب بات ہے، میں تو دیکھتا ہوں کہ اگر یہ لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے تو لوگ کس طرح ان کو تحائف بیچتے۔ ظاہر ہے کہ لوگ یہ تحفے انہیں اس لیے دیتے ہیں کہ ان کے ساتھ رعایت کی جائے، یعنی کہ جتنا آپ کو زکوٰۃ دینا بنتا ہے، آپ اس کو پورا دینے کی بجائے جو بندہ آپ سے جو ہے وہ لوگوں کے لیے زکوٰۃ کی وصولی کے لیے آیا ہے، آپ اس کو رشوت دے دیتے ہیں۔ وہ رشوت میں آ جاتا ہے نا تحائف جو ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ رشوت چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی ہو سکتی ہے، کبھی کہیں پہ کسی کا ایڈمیشن نہیں ہو رہا اسٹوڈنٹ کا، اور 2 اسٹوڈنٹس کی ایگزامپل لے لیں کہ جی ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ لائق فائق ہے، اس کے اچھے مارکس ہیں، ٹاپر ہے، مگر وہ پیسے نہیں اس کے پاس اتنے، یا وہ اتنا جو ہے وہ استطاعت نہیں رکھتا کہ وہ ایڈمیشن لے سکے، لیکن ایک جو مالدار بچہ ہے، ایک مالدار باپ کا بیٹا ہے، اور اس کے نہ مارکس اچھے ہیں اور وہ جو ہے اس کی نہ ایکٹیویٹیز اچھی ہیں، نہ اس کا کردار اچھا ہے، لیکن مالدار باپ کا بیٹا ہے تو وہ آئے گا اور رشوت دے کے جو ہے اس جگہ پہ ایڈمیشن لے لے گا۔ یہ بڑی نازیاتی بہت بڑی جو ہے وہ زیادتی ہے، ناانصافی ہے۔ اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو ایسے بہت سارے آپ کو ڈگری ہولڈرز لوگ ملیں گے کہ جن کے پاس ڈگریاں ہیں، اچھی جو ہے وہ ٹاپ جو ہے وہ لیول کی ڈگریاں ہیں ان کے پاس، اور کیا سین ہے
کہ ان کو جابس نہیں مل رہی. وہ لوگ اگر وہ کہیں پہ جابس کے لیے جاتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ جی رشوت لے کر آئیں یا ایکسپیرینس مانگا جاتا ہے. اور ایکسپیرینس جو ہے کبھی بھی کام کیے بغیر آپ کو ایکسپیرینس نہیں ملے گا. اگر آپ کی پریکٹس ہی نہیں ہے اور کام نہیں آپ کریں گے تو پھر ایکسپیرینس کیسے آپ کو حاصل ہوگا. اس لیے کبھی بھی کہیں بھی کوئی جاب کے لیے جاتا ہے تو کہہ دیا جاتا ہے کہ جی آپ کا کتنا ایکسپیرینس ہے. تو اگلے بندے کا سوال بالکل ٹھیک ہے بھائی میں پڑھ کر آیا ہوں, مجھے ایکسپیرینس اوبیسلی تب بھی ملے گا نا جب آپ مجھے کام پر رکھیں گے, میں کام سیکھوں گا. اور سلولی اینڈ اسٹڈلی وہ انسان جو ہے وہ کام کو سیکھ جاتا ہے. تو اس طرح کی جو ناانصافیاں ہمارے معاشرے میں پھیلتی جا رہی ہیں وہ یہ حدیث بالکل اس پہ جو ہے فٹ ہوتی ہے کہ وہ سب لوگ پھر جہنمی ہیں. ٹھیک ہے, مطلب یہاں پر کسی کو جو ہے پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا جاتا, لیکن ایک حدیث میں جو ہے وہ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے یہ چیز جو ہے وہ فکس آ رہی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو دور کے لوگ تھے ان میں بھی جو ہے وہ رشوت دینا یا جو ہے جو زیادہ اپر لیول کا بندہ ہے, جس کے پاس اتھارٹی ہے, جس کے پاس روپیہ پیسہ ہے, اس کو جو ہے عزت دینا, اور جس کے پاس نہیں ہے لیکن وہ اہل ہو کر اس کے پاس اگر وہ اتنا استطاعت نہیں رکھتا کہ وہ اس لیول پر جا سکے تو اس کو جو ہے وہ اس کے لیول سے جو ہے گرا دیا جاتا ہے. معاشرے میں جب ناانصافی پھیلتی ہے تو وہ معاشرہ جو ہے وہ انتشار جو ہے وہ اس میں بدعنوانی کا جو ہے اور برائیوں کا جو وہ ایک گڑھ بن جاتا ہے. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول بھی ہے کہ ملک کفر سے قائم رہ سکتا ہے لیکن ظلم سے قائم نہیں رہ سکتا. اگر آپ امریکہ, اسرائیل اور اس طرح کی بڑی بڑی جو روس ٹائپ کی جو کنٹریز ہیں ان کی ایگزامپلس دیکھیں تو انہوں نے ہمارے دین کو فالو کر لیا ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے ہمارا دین جو ہے پڑھ لیا ہے, ہماری کتاب کو جو ہے ہماری کتاب قرآن مجید کو پڑھ لیا ہے, اور انہوں نے ناپ تول میں کمی بیشی جو وہ سارے جو ہے کام اور رشوت لینا اور گناہ کی سزا یا کسی بھی جرم کی سزا, وہ ساری ناانصافی انہوں نے اپنے معاشرے سے ختم کر لی ہیں اور اتحاد قائم کر لیا. اور دیکھیں کہ وہ کنٹریز جو ہیں اس وقت ڈیولپ کر رہی ہیں, اپنے ترقی یافتہ ہیں, اور اس وقت جو ہے وہ معاشرے جو دنیا میں وہ اپر لیول پر آتی ہیں. اس کے برعکس اگر ہم لوگ مسلم کنٹریز کو دیکھیں تو اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ ناانصافیاں اور جو ہے رشوت خوری اور قتل و غارت, اور کہ ایک چھوٹی سی ایگزامپل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جھوٹ بولنا انسان چھوڑ دے وہ تو ساری برائیاں چھوڑ دیتا ہے. تو جب آپ جھوٹ کو جو ہے وہ نہیں اختیار کریں گے تو اوبیسلی آپ صحیح اور غلط کی تمیز بھی رکھیں گے اور آپ انصاف بھی آٹومیٹکلی کریں گے. تو اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس چیز کی جو ہے سختی سے ممانعت کی, اور اپنے عہد خلافت میں افسروں اور عاملوں کو یہ ہدایت فرمائی تھی کہ وہ لوگوں سے جو ہے کسی صورت میں تحفے وصول نہ کریں, تحفے قبول نہ کریں. ایک قرآن پاک میں جو ہے وہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ایک دوسرے کا مال نہ حق نہ کھایا کرو, نہ حاکموں کو رشوت پہنچا کر کسی کا کچھ مال ظلم و ستم سے اپنا لیا کرو. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ واضح طور پہ کہہ رہا ہے کہ تم کسی کے ساتھ جو ہے زیادتی کرو گے تو اس کی سزا تمہیں جہنم میں ملے گا. تو پھر اس چیز کا کیا فائدہ ہے کہ انسان اپنے وقتی فائدے کے لیے, اپنی جو ہے وہ 2 وقت کی روٹی کے لیے یا 2 وقت کی جو خوشی کے لیے کسی کا نقصان کر دے, اور اس کے لیے تو اس کو تو پھر اللہ تعالیٰ ظاہری بات ہے زیادہ ہی دے گا, اس کو تو اس کے صبر کی جو ہے اس کی جو تکلیف تم نے پہنچائی اس کا وہ اس کو اجر مل جائے گا. ٹھیک ہے, لیکن تمہیں کیا ملے گا, تمہیں صرف 2 وقت کی جو ہے وہ خوشی ملے گی, اور اگلے جہان کے لیے جو ہے وہ عذاب ملے گا, جہنم کا عذاب, کہ تم اس میں ڈائریکٹ جو ہے وہ آگ میں جو ہے وہ گرا دیا جاؤ گے. تو انسان کو چاہیے کہ وہ کوشش یہی کرے کہ برائی کا راستہ اختیار نہ کرے. اگر سیدھے طریقے سے آپ اپنا کام نہیں نکال سکتے تو کوشش یہ کریں کہ اس راستے سے آپ لوگ ہٹ جائیں اور اپنا جو ہے پرسنلی طریقے سے جو ہے اس چیز کو جو ہے وہ آپ کام کرنے کی کوشش کریں, لیکن کبھی بھی نجائز. اور پھر معاشرے میں بدعنوانی اور ناانصافیاں جب ہوتی ہیں, جب اس طرح کی چیزیں نظر آتی تو آپ دیکھیں کہ نوجوان نسل جو ہے وہ زیادہ پھر جو ہے برائیوں میں, جرائم میں جو ہے وہ آپ کو انوالو نظر آئے گی. کیوں؟ کیونکہ ان کی جو کوالیفیکیشن ہوتی ہے یا ان کو جو ایکسپیرینس کی بیس پہ جو اگر وہ کسی بھی معاملے میں کہیں سے بھی جو ہے وہ نکال دیا جاتا ہے یا ان کے ساتھ کسی بھی طرح کی ناانصافی کی جاتی ہے, نہ صرف نوجوان نسل, عام طبقے کو بھی اگر آپ دیکھیں تو ان میں برائیوں کی ایک بیسکلی وجہ یہی ہے کہ ناانصافیاں ہونے کی وجہ سے وہ اپنے پھر حقوق کو جو ہے غلط طریقے سے جو ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہاں تک ہماری حدیث کمپلیٹ ہوگی. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم لوگ حدیث نمبر 9 جو ہے وہ پڑھیں گے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.